خصوصی رپورٹ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا لانگ مارچ اور اس کے سیاسی و تاریخی اثرات۔ اس رپورٹ کے بنیادی کنٹریبیوٹر نوجوان صحافی اسد بلوچ ہیں، جو سیاسی، سماجی اور ادبی موضوعات پر مضامین و کالم لکھتے اور مختلف اداروں سے منسلک ہو کر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ بلوچستان میں سیاسی اور سماجی عمل میں عوامی شرکت نے تمام مکاتب فکر کو بلوچ سماج میں پٹتے لاوے کو مختلف جہات سے سنجیدگی سے دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تربت سے 23 نومبر کو اٹھنے والی مزاحمتی تحریک بتدریج اپنی قوت بڑھاتی ایک منظم عوامی مزاحمت میں بدل گئی ہے، جس سے بلوچ سماج میں پہلی بار ایک امنگ پیدا ہوا ہے اور عام لوگ 75 سالوں کی جبر و تشدد کے بعد ایک نئی طاقت پا کر اس تحریک سے وابستہ ہوئے ہیں، جس کی بنیاد بالاچ مولا بخش کی ہلاکت کے بعد پڑی۔ موجودہ بلوچ تحریک یا پاکستان کے ساتھ منسلک 75 سالوں میں غالباً یہ پہلا موقع ہے جب ریاستی تشدد کی مخالفت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اغوا شدہ سرحدوں کی بات کی جا رہی ہے۔ بلوچ سرزمین کے تاریخی علاقہ کوہ سلیمان میں آباد بلوچ اکثریتی آبادی کی کالونائزڈ ذہن سازی کر کے انہیں بلوچ اور بلوچستان سے توڑنے کی 75 سالہ کوششوں کو اس تحریک نے بھرپور ضرب لگائی ہے۔ محدود کیے گئے بلوچستان کی سرحدوں سے بڑھ کر ڈیرہ اور تونسا نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی قیادت میں بلوچ نسل کشی بند کرو لانگ مارچ کا جو تاریخی استقبال کیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک نئی جڑت اور قومی تفاخر کے احساس کے ساتھ بلوچ اپنے آپ کو جہاں کہیں بستے ہوں ایک ہی سمجھنے لگے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان اور تونسا جیسے علاقے جنہیں دیر پا سیاسی فوائد کے حصول کے لیے شیطانی دماغ کے ذریعے رچائے گئے سازش کے تحت بلوچ اور بلوچستان سے کاٹ کر الگ کیا گیا تھا، ان کے متعلق مقتدرہ کا راسخ خیال تھا کہ 75 سالوں کی محنت کا ثمر ان کی غیر بلوچ ثقافتی، قومی، لسانی اور قوم پرستانہ خیالات کے برعکس سیاسی بیانیہ ہو سکتا ہے۔ مقتدرہ اپنی 75 سالہ کوششوں کے باعث اس ذوم میں مبتلا تھا کہ یہ علاقے کسی طور بھی خود کو بلوچستان اور بلوچ مفادات سے منسلک نہیں رکھیں گے، مگر یہ ساری محنت ایک لانگ مارچ سے یوں غارت گئی کہ اب اس کا خمیازہ تک وفاق کئی سالوں کی جتن کے باوجود پورا نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب اس تحریک کا دائرہ کار عوامی مقبولیت کو لے کر روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ بلوچستان بھر میں اس تحریک نے عوام کو کئی سالوں کے بعد دوبارہ منظم اور متحرک کر دیا ہے۔ بلوچستان میں قوم پرست عوامی جماعت اور طلبہ تنظیم پر ریاستی کریک ڈاؤن کے باعث سینکڑوں افراد کو ہلاک کر دیا گیا، ہزاروں جبری اغوا کیے گئے اور لاتعداد مسخ لاشیں بلوچستان کے طول و عرض میں پھینکی گئیں۔ اس کے ساتھ غیر ریاستی عناصر کو انہی مقاصد کے لیے مسلح کیا گیا جنہوں نے پورے بلوچستان میں ڈر اور خوف کی ایک لامتناہی فضا پیدا کرنے کی انتھک جتن میں ہر وہ عمل کیا جس کی ان سے توقع کی جاتی تھی۔ اس ڈر اور خوف نے سیاسی ماحول کو تہس نہس کیا۔ خوف کی اس فضا نے بلوچ سیاست، ثقافت، ادب، کلچر، غرض علمی ماحول تک کو شدید متاثر کیا۔ ایک صرف سنسرشپ کی خود ساختہ ماحول قائم ہوئی۔ ہر فرد اور ہر ادارہ نے خود کو سنسرشپ میں ڈھال کر ایسے کسی بھی عمل سے گریز کیا جو اس کے خیال میں اس کے لیے کسی طرح کی جانی یا معاشی نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ کئی سالوں کی اس خود ساختہ انفرادی و اجتماعی سنسرشپ کو دھچکا اس وقت لگا جب ریاستی ڈیتھ اسکواڈ نے ڈنوک میں ملک ناز کو قتل اور اس کی بیٹی برمش کو زخمی کر دیا۔ اس ناگہانی واقعہ نے بلوچ سماج کو تہوبالا کر دیا۔ اس واقعہ سے مقتدرہ کی برسوں کی محنت یکلخت اکارت گئی۔ سماج نے سیاسی شعورت کی صورت میں خود کو منظم بنانے کی ایک کامیاب کوشش کی جو بلوچ قومی جماعت اور طلبہ تنظیم پر پابندی کے کئی سالوں بعد سامنے آئے۔
برہمش کے نام سے ایک تحریک نے جنم لیا۔ اس کو نوجوان طالب علم حیات بلوچ کی ہلاکت نے مزید مہمیز کیا اور اس تحریک کو منظم سیاسی شکل دینے کی راہ ہموار کی۔ یہیں سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جنم ہوا، جس نے بلوچ جد و جہد کی سیاسی مزاحمت کو کریمہ بلوچ کی ہلاکت کے ساتھ ناقابل تسخیر بنا دیا۔ کریمہ بلوچ اب محض ایک فرد کا نام نہیں، بلوچوں کے لیے تحریک اور مزاحمت کا سمبل بن چکا تھا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اس کے سیاسی شاگردوں نے سنبھال کر وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کا تصور کسی کے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جب بالاچ مولا بخش کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا تب بلوچ سماج سیاسی شعور کی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ عام لوگ خوف اور ڈر سے پرے منتظر تھے جب کوئی ان کی قیادت کا بھیڑا اٹھائے۔ ایسے میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو کریمہ بلوچ کے کارواں کا شعور یافتہ کارکن تھا، اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے سامنے آیا۔ تربت سے اٹھتے قدم اسلام آباد کے ایوانوں کے سامنے گونجتے پہنچے تو گویا بلوچ عوام اس سیاسی معجزہ کا ظہور دیکھنا چاہتے تھے جسے وہ عموماً غیر پارلیمانی قیادت کی تقاریر اور دیگر اقوام کی تاریخ کے حوالے سے جانتے تھے، یعنی طاقت کے مرکز کے سامنے ڈٹ جانے اور اس کے سامنے سقراط کے سچ کو بیان کرنے کے عمل نے ان کے سیاسی ایمان کو تقویت بخشی۔ طاقت اگر عقل سے آری ہو تو اسے غیر انسانی اعمال کرنے میں تاریخ بھی نہیں روک سکتی، اور تاریخ نے خود کو خوب دہرایا جب اسلام آباد کے عقل کل نے نہتے بلوچ خواتین، بچوں، بچیوں اور بوڑھوں پر تشدد کے تمام ذرائع استعمال کیے، لیکن سالوں سے اپنے لاپتہ کیے گئے پیاروں کی راہ تختے خستہ لواحقین نے تاریخ کی کتابوں کو روشن باب فراہم کرتے ہوئے نحیف و نزار جانوں سے اس ریاستی تشدد کا مقابلہ کیا اور مقتل گاہ کے سامنے قصاب کے سامنے پھر سے اپنا مطالبہ رکھ دیا۔ اس کے بعد تاریخ اپنے اگلے مرحلے کے سفر میں تھا، اور یہ سفر بلوچ کی سیاسی اتحاد، تحریکی تنظیم اور قومی جذبات کی ترجمانی کی تحریک ہے۔ یہ سفر رواں ہے، اب اس کے سامنے منزل بھی ہے، سیاسی شعور اور قومی غلامی کا ادراک بھی۔ روشن چمکتے باب نے بلوچستان میں تضادات میں گرے پارلیمانی سیاست کو سوالات کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر ان سوالات کے تشفی بخش جوابات نہیں دیے گئے تو لکیر کھنچ جائے گی، جو پارلیمانی سیاست سے منسلک سیاستدانوں کو قوم کے سامنے محض ایک اقلیت میں سمیٹے لکیر میں سما دے گی، اور ان کا وجود محض آباد کار کا تابع فرمان کہلائے گا۔